اس تفصیلی اور وضاحتی پیشکش میں خوش آمدید۔ آج ہم تاریخ کے ایک بہت بڑے بلکہ یوں کہیے کہ ایک انتہائی حیران کن مفروضے پر بات کرنے والے ہیں۔ ذرا سوچیں، ایک ایسا منظرنامہ جو اگر حقیقت کا روپ دھار لیتا تو بر صغیر اور سچ پوچھیں تو شاید پوری دنیا کا نقشہ ہی کچھ اور ہوتا۔ تو چلیے اس بات کی گہرائی میں اترتے ہیں اور اس بنیادی سوال کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ذرا تصور کریں ایک ایسا غیر منقسم بر صغیر جہاں لاہور، دہلی، ڈھاکہ، کراچی اور کولکتہ جیسے عظیم شہروں پر ایک ہی جھنڈا لہرا رہا ہو، ہے نا؟ الجھا لینے والا خیال، لیکن ساتھ ہی یہ بے پناہ حیران کن بھی ہے۔ کیا واقعی اتنے وسیع، اتنے مختلف اور منوع خطے کو ایک ہی ریاست کے طور پر چلانا ممکن تھا؟ آج کے اس تجزیے کا خاکہ کچھ یوں ہے۔ پہلے ہم 1947 کے تاریخی فیصلے کو دیکھیں گے، پھر آبادی اور سیاسی نظام، اس کے بعد مذہب اور ثقافتی پہلو، چوتھے نمبر پر معیشت اور فوجی طاقت، پھر عالمی مقام اور بنگلہ دیش، اور آخر میں بات کریں گے تاریخ کے حتمی سبق کی۔ تو بڑھتے ہیں پہلے حصے کی جانب، 1947 کا تاریخی فیصلہ اور اس کا پس منظر۔ دیکھیں، تاریخ کے ان اوراق کو بالکل غیر جانبداری سے پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اس وقت کی دو بڑی قوموں یعنی ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان سیاسی، مذہبی اور سماجی اختلافات اس حد تک گہرے ہو چکے تھے کہ ایک متحدہ ملک کا تصور بہت سے رہنماؤں کو ناممکن لگ رہا تھا۔ دراصل مسلمانوں کے اندر یہ حقیقی اور گہرا خدشہ موجود تھا کہ ایک متحدہ جمہوری نظام میں جہاں فیصلے ظاہر اکثریت کی بنیاد پر ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ کے لیے اقلیت بن کر رہ جائیں گے۔ ان کے حقوق، نمائندگی اور ثقافتی شناخت کو خطرہ تھا، اور انہی ٹھوس وجوہات اور حل نہ ہونے والے سیاسی اختلافات کی بنا پر بالآخر تقسیم کا وہ تاریخی فیصلہ ہوا جس کے نتیجے میں بھارت اور پاکستان نے جنم لیا۔ اب آتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، آبادی اور سیاسی نظام، یعنی اربوں انسانوں کا ایک ملک۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ تصور کتنا وسیع ہو سکتا تھا۔ 1.8 ارب، جی ہاں، 1.8 ارب، یہ کوئی معمولی ہندسہ نہیں ہے۔ اگر آج یہ بر صغیر ایک ملک ہوتا تو آبادی کا یہ بے پناہ ہجوم اسے بلا شبہ دنیا کا سب سے بڑا، گنجان آباد اور سب سے زیادہ متنوع ملک بنا دیتا۔ ذرا سوچیں، اتنے بڑے پیمانے پر انسانی وسائل کا یکجا ہونا کسی بھی خطے کے لیے ایک بے مثال طاقت تو بن سکتا تھا، لیکن ساتھ ہی یہ ایک انتہائی پیچیدہ انتظامی چیلنج بھی ہوتا۔ اتنی بڑی آبادی کا سیدھا سا مطلب ہے بے شمار زبانیں، سینکڑوں ثقافتیں اور ہزاروں متصادم مفادات، جنہیں ایک مرکزی حکومت کے تحت چلانا تاریخ کا سب سے مشکل سیاسی تجربہ ثابت ہوتا۔ یہاں ایک بہت ہی واضح اور دلچسپ تقابل ہمارے سامنے آتا ہے۔ ایک طرف تو یہ روشن امکان تھا کہ یہ ملک ایک عظیم جمہوری فیڈریشن بن کر ابھرتا، جہاں مختلف ریاستوں کو بھرپور خود مختاری حاصل ہوتی، اور یہ فخر سے دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کہلاتا۔ لیکن اس تصویر کا ایک تاریخ رخ بھی تھا۔ اتنے بڑے اور متنوع لسانی اور مذہبی گروہوں کو ایک ہی آئین کے تحت مطمئن رکھنا تقریباً ناممکن سی بات تھی۔ ہر گروہ کے اپنے مطالبات ہوتے، جس کا نتیجہ ملک کو مسلسل سیاسی کشمکش، علیحدگی کی تحریکوں، بار بار ایمرجنسی کے نفاذ اور ممکنہ طور پر فوجی مداخلت کا سامنا کرنا پڑ سکتا تھا۔ تیسرا حصہ، مذہب اور ثقافتی پہلو، ہم آہنگی یا تصادم۔ آئیے غور کرتے ہیں کہ سرحدوں کے بغیر یہ معاشرے ایک دوسرے کے ساتھ کیسے چلتے۔ یہاں ہمیں ایک بار پھر دو بالکل متضاد امکانات نظر آتے ہیں۔ ایک پر امید نظریہ تو یہ کہتا ہے کہ ایک ساتھ رہنے کی مجبوری وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لے آتی، باہمی قبولیت پیدا ہوتی اور ایک شاندار مذہبی ہم آہنگی پروان چڑھتی۔ لیکن اگر ہم مکمل غیر جانبداری سے تاریخ کے حقائق کو دیکھیں تو 1947 سے قبل ہی مذہبی بنیادوں پر شدید فسادات شروع ہو چکے تھے، جن میں ہزاروں جانیں گئیں۔ یہ خطرہ بالکل واضح تھا کہ ایک ہی نظام میں بندھے رہنے کی صورت میں سیاسی اور معاشی وسائل کی تقسیم پر ہونے والے تنازعات تشدد کو کم کرنے کے بجائے شاید مزید بھڑکا دیتے، اور تاریخی تلخیاں پورے سماج کو ایک مستقل تناؤ میں رکھتیں۔ اور یہ بات اس پہلو کو شاندار طریقے سے واضح کرتی ہے کہ اگر یہ خطہ متحد رہتا تو اس کی ثقافتی دولت بلا شبہ بے مثال ہوتی۔ ذرا تصور میں لائیں، بالی ووڈ اور لالی ووڈ ایک ہی بڑی اور ناقابل تسخیر تفریحی صنعت کا حصہ ہوتے۔ اردو، ہندی اور بنگالی زبانوں کا اور صدیوں پرانی متنوع موسیقی اور روایات کا کیسا دلکش اور انوکھا ملاپ دیکھنے کو ملتا۔ یہ ثقافتی طور پر دنیا کا امیر ترین خطہ ہوتا۔ مگر اس شاندار تصور کے پیچھے ایک گہرا خوف بھی تھا۔
یہ تشویش کہ اکثریتی آبادی کی بڑی اور طاقتور ثقافتیں کہیں چھوٹی اور اقلیتی شناختوں کو دبا کر ان پر مکمل طور پر غالب نہ آ جاتیں۔ چوتھا حصہ، معیشت اور فوجی طاقت، سپر پاور بننے کی صلاحیت۔ اب ذرا اس خطے کی مجموعی طاقت پر نظر ڈالتے ہیں۔ ان بے پناہ اثاثوں پر غور کریں۔ دنیا کی سب سے بڑی افواج میں سے ایک، مشترکہ ایٹمی طاقت، وسیع اور زرخیز زرعی زمینیں، بے تحاشا قدرتی وسائل اور دنیا کی سب سے بڑی محنتی افرادی قوت، یہ تمام طاقتیں مل کر اس خطے کو بآسانی امریکہ اور چین جیسی عالمی طاقتوں کے مد مقابل کھڑا کر سکتی تھیں۔ لیکن ان سب کے کارآمد ہونے کے لیے ایک انتہائی کڑی شرط موجود تھی، اور وہ تھی مکمل سیاسی استحکام۔ استحکام کے بغیر یہ سب کچھ بالکل بے معنی تھا۔ اگر یہ ملک اندرونی تنازعات، ہڑتالوں اور لسانی فسادات میں ہی الجھا رہتا تو یہ تمام تر طاقت اس کی ترقی کے بجائے محض اس کی اندرونی تباہی کا باعث بنتی۔ پانچواں حصہ، عالمی مقام اور بنگلہ دیش، ایک تلخ حقیقت۔ عالمی سطح پر ایک غیر منقسم اور مستحکم برصغیر کا وزن حیران کن حد تک بھاری ہوتا۔ اقوام متحدہ اور دیگر عالمی فورمز پر اس ملک کی گرجدار آواز کو نظر انداز کرنا کسی بھی بڑی طاقت کے لیے ہرگز ممکن نہ ہوتا۔ عالمی معیشی، تجارتی اور سیاسی فیصلوں پر اس کا ایک ناقابل تردید اثر ہوتا۔ یہ ملک ایشیا کے اس پورے خطے پر ایسا غلبہ رکھتا جس سے دنیا کی صف اول کی سپر پاورز میں اس کی شمولیت ایک یقینی امر بن جاتی۔ سوچ کر ہی کتنا عجیب اور طاقتور احساس ہوتا ہے۔ تو اہم ترین نقطہ یہ ہے کہ تاریخ ہمیں محض پرکشش مفروضوں میں کھونے نہیں دیتی، بلکہ ٹھوس حقائق کا آئینہ دکھاتی ہے۔ اگر ہم ایک لمحے کے لیے فرض کر لیں کہ 1947 میں ایک متحدہ ملک کامیابی سے بن بھی جاتا، تب بھی وہ دہائیوں پرانی لسانی اور ثقافتی دراڑیں راتوں رات ختم نہیں ہو سکتی تھیں۔ 1971 میں بنگلہ دیش کی علیحدگی اس بات کا ایک بہت بڑا اور زندہ تاریخی ثبوت ہے کہ محض ایک ملک کا لیبل لگا دینے سے گہرے اندرونی ثقافتی اور لسانی تضادات حل نہیں ہو جاتے۔ یہ اس بات کی مضبوط دلیل ہے کہ ایک وسیع متحدہ ہندوستان کو بھی بالآخر اسی قسم کی اندرونی تقسیم اور علیحدگی کے شدید ترین چیلنجز کا سامنا کرنا ہی پڑتا۔ چھٹا اور آخری حصہ، تاریخ کا حتمی سبق، اگر مگر سے آگے نکل کر سوچنا۔ اس پوری بحث کا نچوڑ یہ ہے کہ تاریخ کو کبھی بھی اگر ایسا ہوتا تو کیا ہوتا کہ پیمانے پر بدلا نہیں جا سکتا۔ یہ ایک اٹل اور غیر جانبدار حقیقت ہے کہ تقسیم کی بنیادیں محض کسی وقتی جذبے پر نہیں بلکہ ان گہرے اور ٹھوس سماجی، سیاسی اور مذہبی اسباب پر رکھی گئی تھیں جنہیں اس وقت کے زمینی حقائق میں نظر انداز کرنا ناممکن تھا۔ چاہے اس تاریخی فیصلے نے لاکھوں انسانوں کو مستقبل کی مزید تباہ کن خانہ جنگیوں سے بچایا ہو، یا پھر اس کی وجہ سے سرحدوں کے آس پاس نئے اور پیچیدہ مسائل نے جنم لیا ہو، یہ ایک ایسی ناگزیر حقیقت ہے جس نے آج کے دور کے انتہائی اہم اور حساس جغرافیائی سیاسی منظرنامے کی بنیاد رکھی۔ اس وضاحتی پیشکش کے اختتام پر ایک سوچنے والی بات ضرور رہ جاتی ہے۔ تاریخ کے ان پوشیدہ راستوں پر چلنا یقیناً ذہن کے دریچے کھول دیتا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ سوال بھی ابھرتا ہے کہ تاریخ کا وہ کون سا دوسرا بڑا واقعہ ہے جس کے بارے میں یہ جاننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ کیا ہوتا اگر وہ نہ ہوا ہوتا۔ یہ سفر یہیں ختم نہیں ہوتا، کیونکہ تاریخ کے امکانات اور اس سے جڑے اسباق کی کوئی حد نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ اس تجزیے میں شامل رہنے کا بہت شکریہ۔